2024 پاکستانی نوجوانوں کے لیے کیسا رہا؟ نئے شروع ہونے والے سال کے لیے ان کی کیا امیدیں اور عزائم ہیں؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ سال 2024 اختتام پذیر ہوا اور نئے سال 2025 کا آغاز ہو چکا ہے۔ اکثر لوگوں کے لیے ہر سال کی طرح 2024 بھی بہت سی خوشگوار یادوں، ناخوشگوار واقعات اور خبروں، خوشیوں اور غموں، پورے ہو جانے والے یا ادھورے رہ جانے والے خوابوں کے ساتھ رخصت ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ وقت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا اور اچھے وقت کی امید انسان کو اپنے مقاصد اور عزائم تک پہنچنے کے لیے حوصلہ دیتی ہے۔ صحافت سے جڑے ہم جیسے افراد کے لیے کسی بھی سال کا زیادہ تر حصہ خوشگوار، انوکھے یا پریشان کن واقعات کی کوریج میں گزر جاتا ہے، لیکن ہر سال ہونے والے کچھ واقعات ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں۔ جیسے گزشتہ سال پاکستان اور امریکہ سمیت دنیا بھر کے 100 سے زیادہ ملکوں میں انتخابات ہوئے تھے۔ مشرق وسطیٰ کا خطہ نئی جنگوں، جنگ بندی کے معاہدوں کی کامیابی اور ناکامیوں میں الجھا نظر آیا۔ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد اور شام میں بشار الاسد کی طویل حکمرانی کا اچانک خاتمہ بھی شہ سرخیوں کی زینت بنا۔ سال بھر میں اتنے قابل ذکر واقعات پیش آئے کہ اس تھوڑے سے وقت میں ان سب کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ لہٰذا آج کے شو میں ہم آپ کو کسی ایک ٹاپک کی بجائے مختلف موضوعات پر کچھ ایسی رپورٹس دکھائیں گے جن میں سے کچھ آپ کو سوچنے پر مجبور کریں گی اور کچھ دلچسپ معلومات فراہم کریں گی۔ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہر سال اچھی اور بری یادوں کا مجموعہ ہوا کرتا ہے، اور عموماً سال کے اختتام پر اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گزر جانے والے سال میں انہوں نے کیا کھویا، کیا پایا، وہ کون سے خواب تھے جو پورے نہ ہو سکے، اور اگلا سال وہ کن امیدوں کے ساتھ شروع کر رہے ہیں۔ یہی سوالات ہم نے پاکستان کے مختلف شہروں میں رہنے والے لوگوں کے سامنے رکھے۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ میرا نام محمد انور کاکڑ ہے، میں ایس بی کے پریزیڈنٹ کلاس پلاس ہوں۔ سر، نئے سال کو موجودہ جو نوجوان نسل ہے یہ انتہائی مایوس ہے۔ جہاں پر جائے بے انصافیاں ہے، اس موجودہ حالات سے انتہائی مایوس ہے۔ آپ دیکھ رہے سر کہ بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں پر جو مہنگائی ہے اس کی شرح فیصد تک بڑھتا جا رہا ہے۔ تو موجودہ حالات میں جو بلوچستان کے نوجوان خاص کر یہ انتہائی مایوسی کے شکار ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والا سال ہمارے لیے بہت اچھا ہو، ہمارے روزگار کا جو ہے نا یہ مسئلہ پرابلم حل ہو، اور ہمیں انصاف چاہیے۔ نئے سال میں میرے یہ ارادے ہیں کہ میں اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتا ہوں، اپنے کام میں امپروومنٹ لانا چاہتا ہوں، جو میں کام کر رہا ہوں، اور جو میں اپنی پڑھائی کرتا ہوں میں اس میں بھی کیا کہتے ہیں امپروومنٹ لانا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم ایز اے جنریشن اچھا کام کریں گے، اپنے ملک کے لیے بہتر کام کریں گے تو آگے آنے والی نسلوں میں بھی بہتری آئے گی۔ نئے سال میں میرے تو بہت سارے ارادے، کیونکہ یہاں پہ ایک آرٹسٹ بننے کے لیے آئی ہوں، تو بہت ساری چیزیں جو میں فی الحال سیکھ رہی ہوں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ جو اس سال سیکھا ہے اس سے کوشش کروں گی زیادہ اچھا جو ہے وہ میں اگلے سال پرفارم کر سکوں، کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے اپنے پچھلے ورژن سے جو ہے وہ ایک نئے سال میں نیا ورژن جو ہے وہ کریٹ کرنا اپنا، تاکہ جو غلطیاں میں نے پچھلے سال کی ہیں وہ میں نہ کروں۔ یہ میرا ایک ہے کہ سر امیدیں تو یہ ہیں کہ آنے والا سال ہمارے لیے خوشحالی کا سال ہو، کوئی روزگار ہو، کوئی غریبوں کے لیے سہولت ہو، ملک میں امن ہو، دہشت گردی ختم ہو۔ بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں یہی چاہیے کہ امن ہو اور سکون ہو۔ نئے آنے والے سال کو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اچھا سوچ رہی ہوں۔ جو پچھلے سال ہم نے مہنگائی کی وجہ سے، بجلی کی بلوں کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ جو ہے پریشانیاں اٹھائی ہیں، نئے سال میں امید کرتی ہوں کہ ہمیں ایسا کچھ بھی نہ ہو، بجلی کے بلوں میں ذرا کمی ہو، مہنگائی میں کچھ کمی ہو، تاکہ ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ سیکیور کر سکیں۔ پاکستانی ٹیکنالوجی فرم ٹیک ویلی گوگل کی پارٹنر ہونے کی وجہ سے ان کے مختلف پروگرامز پاکستان میں متعارف کراتی رہتی ہے۔ ایسا ایک نیا پروگرام خصوصی طور پر صحافیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ جرنلسٹ کو جدید صحافتی پلیٹ فارمز اور ٹولز سے متعارف کرایا جا سکے۔ گوگل کے اس پروگرام کو ڈیجیٹل صحافت کا نام دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں عائزہ عرفان کی اس رپورٹ میں۔ گوگل نے پاکستان میں نوجوان صحافیوں کو مفت ٹریننگز فراہم کرنے کا ایک پروگرام لانچ کیا ہے جس کا نام ڈیجیٹل صحافت ہے، اور یہ ٹریننگز پاکستانی ٹیکنالوجی فرم ٹیک ویلی کی مدد سے منعقد کی جا رہی ہیں۔ گوگل نیوز انیشیٹو ایک گلوبل انیشیٹو ہے
اور اب یہ پاکستان میں یہ پروگرام ٹیک ویلی کی مدد سے لانچ ہو رہا ہے. اس میں 2 فیزز ہیں. پہلے اس میں ماسٹر ٹرینرز بنیں گے, اس کے بعد پورے پاکستان میں 1000 بندہ ٹرین ہوگا جو انڈسٹری اور اکیڈیمیا سے ہوگا. اور اس کی جو سرٹیفکیشن ہے وہ ایک انٹرنیشنل لیول کی سرٹیفکیشن ہے جو بینیفٹ کرے گی پاکستان میں لوکل جرنلسٹ کمیونٹیز کو اور اسٹوڈنٹس کو ان آرڈر ٹو in future monetize on their YouTube channels, to monetize on their reporting, monetize on their verifying various news trends. پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں خبر کو عوام تک پہنچانے کے ذرائع اور انداز ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد تیزی سے تبدیل ہوئے، جب صحافیوں اور بہت سے دیگر افراد نے بھی روایتی میڈیا پلیٹ فارمز کی بجائے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر توا آزمائی کی اور انڈیپینڈنٹ جرنلزم کی روایت نے زور پکڑا. ایسے میں صحافیوں کی ٹریننگ کی ضرورت اور اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. We want to make sure کہ when someone look for the news, how they search for the news, how they report the news actually. اس میں کرائٹیریا ہم نے جو رکھا ہے جی بڑا سمپل ہے. 3 to 4 years کا منیمم ایکسپیرینس ان کا جرنلزم کا ہونا چاہیے. They should be part of some journalism community or some media house اور سم لوکل پریس کلب. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پریفرنس ہم نے رکھی ہے کہ انہوں نے کوئی آن لائن ٹریننگز اس سے پہلے لی ہوں. ڈیجیٹل اسفیئر میں جرنلزم کو درپیش ایک بڑا چیلنج فیک نیوز ہے، کیونکہ کوئی بھی خبر سچ ہے یا جھوٹ یہ جاننا عوام سے پہلے ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو یہ خبر عوام تک پہنچاتے ہیں، یعنی صحافی. ہم انہیں ایسے ٹولز اور ریسورسز کی ٹریننگ دے رہے ہیں جس کے تھرو دے ول چیک کہ if the information they have got is true or not, they will verify it before they share it with their audience. Tools such as Google Lens ہو گیا جس میں آپ ریورس امیجنگ یوز کر کے پکچرز کا سورس آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ پکچر کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ گوگل ٹرینڈز ایک اور ٹول ہے گوگل کا جس کے تھرو آپ مارکیٹ کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ وچ نیوز ٹو مارکیٹ اور کون سی نیوز ہے جو ٹرینڈنگ ہے جس کو آپ کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے. اس وقت ہم جس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے ریلائبل اور ویریفائڈ خبر دینی چاہیے. اور پاکستان میں جو مس انفارمیشن فیک نیوز کے حوالے سے کیمپینز چل رہی ہیں آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس میں ریگولیٹر اپنا کردار ادا کر رہا ہے. نیوز آؤٹلیٹس اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو کمپیٹ دس مس لیڈنگ انفارمیشن. تو یہ ایک بڑی ویسٹ اور ایک بڑا چیلنج ہے, گلوبل چیلنج ہے. اس کو سولو کرنے کے لیے آئی تھنک وی نیڈ ٹو کم ٹو دا بیسکس. اس میں جو گوگل کا جو رول ہے ٹو پروموٹ رسپانسبلی دیز ٹولز, ڈیجیٹل ٹولز اس ڈیجیٹل اسپیس میں, یہ اس کے لیے ایک پہلا قدم ہے. وائس آف امریکہ اردو کے 2024 میں کرائے گئے سروے کے مطابق پاکستانی نوجوانوں کی بڑی تعداد ٹیلی ویژن کے بعد سوشل میڈیا کو خبروں کے حصول کا بڑا ذریعہ جانتی ہے. ایسے میں ان پلیٹ فارمز پر ذمہ دارانہ صحافتی اقدار کا فروغ ایک اہم قدم سمجھا جا سکتا ہے. عائزہ عرفان, وائس آف امریکہ. سیالکوٹ کی تحصیل پسرور کے گاؤں سے تعلق رکھنے والے حریرہ اصغر یونان کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والے پاکستانیوں میں شامل ہیں. انہوں نے میرے ساتھ اپنی کہانی شیئر کی تھی, آئیے دیکھتے ہیں. کچھ سوشل میڈیا سے ہم نے ہیلپ لی ہے, تو کچھ اپنے دوستوں وغیرہ سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ آپ اس کنٹری پہ اپلائی کریں, یہ یورپ کی بیسٹ کنٹری ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں, آپ ویل سیٹل ہو جائیں گے, آپ کی لائف اچھی بن جائے گی. تو اس لیے ہم نے یہ ڈیسیجن کیا کہ ہم نے اس کنٹری کو چوز کرنا ہے. والد صاحب کے پاس ہمارا گھر تھا, ہم نے وہ گروی رکھا تھا. والد صاحب نے میرے کہنے پہ رکھا تھا کیونکہ میں خاندان میں بڑا تھا, تو میں نے کہا جی مجھے آپ نے باہر بھیج دے کسی یورپین کنٹری میں, اچھا سیٹل ہو جاؤں گا تو پھر انشاءاللہ اپنا گھر دوبارہ حاصل کر لیں گے. اور اسی سلسلے میں ایجنٹ کے پاس گئے, اس نے ہمیں اپروکسیمیٹلی 40 to 45 لاکھ اس نے ہمیں سر چارجز بتائے اس کے. جیسے ہم وہاں پہنچے اور اس نے کچھ ان کے پاس بڑے پتیلے وغیرہ ہوتے ہیں جس میں وہ دال پکواتے ہیں قیدیوں والی. وہ دال پکوائے اور ساتھ میں خبز مشہور ہے یہاں لیبیا میں. وہ خبز بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں, اس نے ہمیں لیا کر یہ بھائی ایک خبز ہے اور 6 لیٹر کے کین کی پانی والی. وہ کہا کہ یہ آپ 15 لوگ ہیں اور 6 لیٹر کی کین ہے, آپ نے یہ یوز کرنی ہے صبح تک. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہونا, نہ پانی کو پینے کو ملنا ہے, نہ کوئی آپ کے پاس دوسری چیز کھانے کو ہوگی. اس نے کہا کہ آپ یہیں رہنا, آپ نے جو اب کرنا ہے ہمارے حکم سے کرنا ہے. اگر آپ نے واش روم تک بھی یوز کرنا تو ہم آرڈر دیں گے, آپ واش روم یوز کر سکتے ہیں, ادروائز یو کین ناٹ گو. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے بھائی, یہ بھی بات آپ کی مان لی, کیونکہ اس ٹائم ہم مجبور تھے, ان کے سامنے بول نہیں سکتے, ان کے پاس ویپنز وغیرہ تھے. نہیں, ایجنٹ کہہ رہا نہیں بھائی یہ چھوٹی سی نہر ہے, آپ نے ویسے تیار کبھی پار کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہماری بوٹ ہے, ہمارے آگے لڑکے ہیں وہ آپ کو پار کروا دیں گے.
हम सो लड़के वगैरह तो उसने हमें शॉपर वगैरह जो होते हैं और जा साथ जो टेप वगैरह होती है उसने हमें ला के दी है कि अपने पासपोर्ट को कवर करे, अपना आईडी कार्ड कवर करे और अपने मोबाइल वगैरह पे इस टेप को ना कवर कर लें। आपके मोबाइल वगैरह में अगर पानी ना अंदर दाखिल हो। हमने फिर कहा कि भई हमारा राब्ता करवाएँ, हम अपने घर वालों को बता दें कि हम ज़िंदगी और मौत के सफ़र में जा रहे हैं। फिर हमने ना ऐसे ही गुज़रते समझ लें कि 4 दिन ना 4 रातें हमारे समुद्र में गुज़र गई हैं। ना हमें कोई आस, ना उम्मीद, ना हमारे पास कोई पीने का पानी था, ना कोई खाने वगैरह की चीज़ थी, ना कोई वहाँ वॉशरूम का इंतज़ाम था। तो हमारी ना यहाँ राइट साइड की तरफ से ना एक मिस्र वालों का जहाज़ था। वो यही जो ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे थे, ये हॉर्स वगैरह, गोट वगैरह का ना काम करते थे। तो वो हमारी तरफ आ रहे हैं। लड़कों में हिम्मत आ गई कि बोट हमारी इस तरफ से आ रहा है। लड़कों ने ना ऊपर खड़े होके हाथ हिलाने शुरू कर दिए। तो वो जैसे बोट आ गया उन्होंने रस्सा फेंक के अपनी बोट को बाँध लिया। हमारा तकरीबन लड़के थे एक-दूसरे के ऊपर से कहते कि रस्सी को पकड़ के हम पहले चले जाएँ, हम पहले चले जाएँ। और कश्ती भी नीचे से लीकेज हो गई हुई थी और जो हमारी बोट थी वो मिस्री बेड़े से टकराई है एक लहर की वजह से, उसका इंजन भी टूट गया है। दोनों इंजन होते हैं वो भी टूट गया है। रस्से को जैसे ही पकड़ा है, लहरें समझ ही नहीं आई हमारे लड़के चले कहाँ गए हैं, जैसे समझ लें कि फैल गए हैं चारों तरफ। वो हमने ऐसे ही करते कराते जिसके पास रस्सा वगैरह आता गया, पकड़ता गया, उन्होंने फिर जो रिसीविंग वाला था उन्होंने हमें वो लाइफ जैकेट भी फेंके, पर उस टाइम लाइफ जैकेट का भी हमारे पास होना भी ना होने के बराबर था क्योंकि हम खुद डूब रहे हैं, हमें पता ही नहीं था हम किस तरफ जा रहे हैं लहरों में। पता नहीं हम 73 लोग थे और उसमें तकरीबन 35 37 जो ना लोग वो बच के आए। बस 4-5 लड़कों की लाशें मिली जो हमारे साथ भी थे। उनका पता ही नहीं चला कहाँ गए हैं, कहाँ नहीं। पीछे भी गाँव में भी टेंशन पड़ी हुई है। सारे एक-दूसरे पूछ रहे हैं कि हमारा लड़का नहीं आया, हमारा लड़का नहीं आया। उन्होंने कहा कि आपने यहाँ यूनान में मुकीम रहना है, हम आपको ना एक रेड कार्ड देंगे। वो कार्ड आपका ना होगा, वर्क कार्ड होगा, समझ लें कि एज़ अ वीज़ा ही होगा आपके पास और आप उस कार्ड पे ना काम कर सकेंगे अपना। तो फिर उन्होंने हमारे अपना असाइलम प्रोसीजर समझाया, अगर आप यहाँ पे पेपर्स वगैरह जो भी मामलात हैं, हमें इसके बारे में तो इल्म नहीं है, तो आपको ना ऐसे हेल्प मिल जाएगी, कार्ड से आप काम वगैरह कर सकते हैं और अपना रोज़गार एक अच्छा रोज़गार तलाश कर सकते हैं। तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि भई ये जो रास्ते हैं ना, खतरनाक रास्ते हैं, इनको ना इख्तियार करें क्योंकि ये छोटी-सी बोट होती है, उसमें ये लड़के ओवरलोड कर लेते हैं और आपको पता है वो बोट जो होती है चंद सेंटीमीटर ना पानी से थोड़ी-सी ऊँची होती है। जैसे ही कोई बड़ी लहर आई, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप बच जाते हैं, नहीं तो वो आपकी ना किश्ती को उल्टा देती है और आप उन्हें जान से चले जाते हैं। तो ये रिकमेंड करूँगा कि भई इस तरह के रास्ते कभी इख्तियार ना किया करें। ना अपने किसी फैमिली मेंबर, ना अपने किसी भाई वगैरह, दोस्त वगैरह को इस तरह का मशवरा रिकमेंड करें कि भई इस तरीके से जा तू यूनान में एंटर हो जाएगा, किसी और मुल्क में एंटर हो जाएगा। तो ये कोशिश करें, अपनी स्टडी पे फ़ोकस करें, पढ़े-लिखे किसी अच्छी मुल्क की कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करें और अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाएँ। पाकिस्तान से बाहर बेहतर रोज़गार की तलाश में बाज़ अफराद कश्तियों के ज़रिए यूरोपी ममालिक पहुँचने की कोशिश में समंदर में डूबकर अपनी जानें तक गंवा देते हैं। ये नौजवान अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में क्यों डालते हैं और उनके वालिदैन उनको गैर कानूनी तरीक़ों से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त क्यों देते हैं? हमारे साथी नवीद नसीम ने जानने की कोशिश की। हर रोज़ हम अखबारों में देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी यूथ दूसरे ममालिक में शिफ्ट होना चाहती है रोज़गार के लिए, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। इसकी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी पहली वजह ये है, इसकी हिस्टोरिकल एक रीज़न है कि 80s में बल्कि 70s में बहुत से लोग बाहर गए और उन्होंने एक विजिबल उनकी सक्सेस स्टोरी है। वो सक्सेस स्टोरी क्या है कि उन्होंने यहाँ बड़े-बड़े घर बनाए, प्रॉपर्टीज़ बनाई, तो जो यूथ है वो विजिबली देखती है कि देखें ये कितने सक्सेसफुल लोग हैं, नो मैटर कि वहाँ वो क्या करते हैं। एक और इशू मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि वहाँ जो पाकिस्तानी हैं, इवन दो दे आर वर्किंग क्लास, उन्होंने अपना एक सिस्टम और सोशल कैपिटल बना लिया हुआ है। उनके कारोबार्स हैं, वो वहाँ शादी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और एक और बात जो है मैं समझता हूँ अहम है कि सोशल मीडिया में, इंटरनेट से वो जो एक वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो ग्लैमर है वो देखते हैं। ये ह्यूमन स्मगलिंग के और जो इलीगल माइग्रेशन के वाक़यात तवातर के साथ होते हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक हैं। लास्ट ईयर आपने सुना होगा हंड्रेड्स ऑफ पाकिस्तानी जो हैं
وہ یورپ جاتے ہوئے سمندر میں ڈوب کے فوت ہو گئے تھے. تو اس پہ ہم نے ایک اینتھروپولوجیکل اسٹڈی کی تھی ڈسٹرکٹ کوٹلی AJK میں, گجرات میں اور سیالکوٹ میں, کہ ہم جانیں کہ وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ جو پیرنٹس اور جو ریلیٹیو ان بچوں کو بھیجتے ہیں. اس میں بڑی حیران کن فائنڈنگس تھی. مثال کے طور پہ ایک فائنڈنگ یہ تھی کہ بہت سے والدین نے کہا کہ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہمارا بچہ فوت ہو گیا راستے میں, ادروائز اٹس اے کوائٹ سیف. ہمارے پاس ہزاروں اگزامپل ہیں, بچے اسی طریقے سے گئے ہیں, وہ بڑے سکسیسفل ہیں. تو ایک بابے نے تو یہاں تک کہا, والد نے, کہ بھائی اگر یہ رسکی ہے تو پھر ہم سڑک پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی تو ڈیتھ ہو سکتی ہے ایکسیڈنٹ سے. یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اس طرح اسٹیبلش ہو چکی ہیں ان کے مائنڈ میں کہ دس از اے وے آف سکسیس. ٹھیک ہے. دوسری بات جو بڑی حیران کن ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایون اف دس از رسکی بٹ رسک از ورتھ ٹیکنگ. اس کی ریزن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم لوکلی ہمارے بچے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو یہاں بہت اچھی جاب نہیں مل سکتی, تو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کنٹینیوسلی ڈکلائن ہونا ہے. عمومی طور پہ ہماری یوتھ میں یہ تاثر پھیلایا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت بری ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چیلنجز ہیں, لیکن جو ہماری سیمی ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, خاص طور پہ ولیجز میں رہتی ہے, ان کے سامنے کوئی زیادہ بلیک پکچر پینٹ کی جاتی ہے, اور وہ اس بلیک پکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر انتہائی رسکی ڈینجرس قسم کے ڈیسیژن لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں ہر چیز گلوم اور ڈوم ہے, لیکن جب یوتھ کو پتہ چلتا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو ویسٹ, ایز کمپیئر ٹو یورپین ویلفیئر اسٹیٹس, ہماری ریاست جو ہے وہ اتنا کچھ آفر نہیں کرتی جتنا وہ آفر کرتی ہیں, اور کسی حد تک بات تو ٹھیک ہے, تو وہ پھر ہر صورت میں باہر جانا چاہتے ہیں. نیو یارک کا انفرگیٹیبل کورس یادداشت کی کمزوری کے شکار افراد کو خود ان سے اور ان کے عزیز رشتہ داروں سے دوبارہ جوڑنے میں موسیقی کا استعمال کر رہا ہے. 2011 سے یہ گروپ ان افراد کے لیے امید کی شمع ہے جس میں ڈیمنشیا کے شکار افراد گا سکتے ہیں, اس میں شرکت کر سکتے ہیں اور کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں. وائس آف امریکہ کی رپورٹ. نیو یارک شہر میں اپنے گھر میں جیری فلاسٹر گنگنا رہے ہیں. اگرچہ الزائمر کی بیماری نے ان کی یادیں ان سے چھین لی ہیں, ان کی آواز اب بھی توانا ہے. جیری فلاسٹر اور ان کی اہلیہ ریٹا پولیڈی کے لیے موسیقی ہی وہ آخری ڈور ہے جس نے انہیں اس زندگی سے اب تک باندھ رکھا ہے جو ان دونوں نے مل کر بسائی ہے. ہم 15 سال سے شادی شدہ ہیں اور اس اپارٹمنٹ میں بھی ہمیں 15 سال ہی ہو گئے ہیں. ہمارا ساتھ بہت خوب رہا, یہاں بہت سے گانے گائے, کانسرٹس ہوئے, بہت سے دوست یہاں آئے. یہ بہت ہی خوبصورت وقت تھا. جیری فلاسٹر انفرگیٹیبل کورس کے رکن ہیں. 2011 سے یہ لوگوں کی زندگیاں بدلنے میں مدد دے رہا ہے, جن میں فلاسٹر اور ریٹا بھی شامل ہیں, اور یہ سب میری مٹلمن کی کوششوں کے مرہون منت ہیں. وہ یادداشت کھو دینے والے افراد کو موسیقی کے ذریعے ان کے رشتہ داروں اور آس پاس کی دنیا سے دوبارہ منسلک کرنے میں مدد دیتی ہیں. موسیقی لوگوں کے اندر ہی موجود کسی چیز کو باہر لے آتی ہے. وہ ابھی بھی گا سکتے ہیں اور کوئی ساز بجا سکتے ہیں, لہٰذا یہ ایک موقع ہے جس میں کوئی ان کا مذاق نہیں اڑائے گا, بلکہ انہیں کمیونٹی کا مکمل حصہ سمجھا جائے گا, اور صرف شرکت کرنے والے کے طور پر نہیں بلکہ ایسے فرد کے طور پر جو کمیونٹی کو کچھ دیتا ہے. انفرگیٹیبل کورس ایک پناہ گاہ بن چکا ہے, ایسی جگہ جہاں جیری فلاسٹر جیسے افراد گا سکتے ہیں, اعتماد پا سکتے ہیں, مسکرا سکتے ہیں اور ایک اہم کام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. یہ چیز اہم ہے کہ ہم یہ دکھائیں بھی کہ جو کام ہم نے کیا ہے یہ فائدہ مند بھی ہے, اور شاید اتنا ہی یا زیادہ مؤثر ہے جتنا کہ ادویات, اور اسے کسی بھی دوا کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن انفرادی طور پر اس جیسے کورس کے ذریعے جو معاشرتی سپورٹ ملتی ہے وہ ہر کسی کی زندگی کے لیے اہم ہے. انفرگیٹیبل کورس ایک پناہ گاہ بن چکا ہے, ایسی جگہ جہاں جیری فلاسٹر جیسے افراد گا سکتے ہیں, اعتماد پا سکتے ہیں, مسکرا سکتے ہیں اور ایک اہم کام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. اس کا ہماری زندگی پر بہت مثبت اثر ہوا ہے, کیونکہ یہ وہ واحد مصروفیت ہے جس کا حصہ بننے کے لیے وہ پرجوش ہوتے ہیں, اور جب موسیقی بجتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں. یہاں وہ ایک مختلف شخص بن جاتے ہیں.
زیادہ خوش، کیونکہ الزائمر نے ان کے موڈ کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ جیری فلاسٹر کی یادداشت رفتہ رفتہ ختم ہوتی جائے گی، لیکن ان کی زندگی میں موسیقی پھر بھی موجود رہے گی، اور ریٹا پولیڈی کے لیے یہی بات سب سے اہم ہے۔ جانی فرنینڈس کے ساتھ ملک امید، وائس آف امریکہ۔ سلمان بلوچ کراچی میں وائلڈ لائف فوٹوگرافی کرتے ہیں۔ انہوں نے کراچی کے علاقے ملیر میں کئی نایاب پرندوں، جانوروں اور تتلیوں کی مختلف اقسام کو ریکارڈ کیا ہے۔ دیکھیے جی ایم بلوچ کی یہ رپورٹ۔ سب سے بڑی چیز جو مجھے وائلڈ لائف کی طرف جس نے ڈائیورٹ کیا وہ یہ تھی کہ ملیر میں ایک بہت بڑی بائیو ڈائیورسٹی موجود ہے۔ میرا نام سلمان احمد بلوچ ہے اور میرا تعلق کراچی کے گرین بیلٹ ملیر سے ہے، اور میں کنزرویشنسٹ ہوں، انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ ہوں اور وائلڈ لائف فوٹوگرافرز ہوں۔ میں جرنل فوٹوگرافی کرتا تھا جس میں لینڈسکیپ ہے، جس میں لوگ ہیں، جس میں برڈز ہیں، تو مجھے لگا کہ ملیر کی جو بائیو ڈائیورسٹی ہے اس کو ریکارڈ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں پراپرلی اس فیلڈ میں آیا ہوں، اور سب سے ابھی تک آج کے دن تک ہم ملیر سے بہت اچھی ریئرٹیز ایکسپلور کر کے دے رہے ہیں۔ ملیر کی جو جغرافی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ ہم بالکل ٹپ آف انڈس فلائی زون کے ہیں۔ کوئی بھی پاسیج میگرنٹ ہوگا جو یہاں سے گزر کے یورپ کے سرد علاقوں سے گزر کے یا افریقہ سے گزر کے انڈیا کی طرف رخ کرے گا، تو چانسز یہ ہے کہ وہ یا تو کراچی میں لینڈ کرے گا، یا تو گزر جائے گا، یا یہاں اسٹے کر دے گا ونٹر کے لیے۔ تو اس لیے یہ کراچی میں عموماً آپ کو بہت یونیک ریکارڈز ملتے ہیں۔ ملیر کی جو اپنی ریزیڈنٹ بائیو ڈائورسٹی ہے وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے۔ اب بھی ہمارے گھر کے سراؤنڈنگ میں بہت سارے اسنیک اسپیشیز آتے ہیں۔ کنڈیشن یہ ہے کہ بلیک کوبرا سامنے تو نظر آتے ہیں، میرے گھر کے اندر تک آ گیا تھا۔ کھیڑتر نیشنل پارک میں چنکارا، آپ کو اوریال، آپ کو آئی بیکس، آپ کو پینکوپائن، آپ کو ہنی بیجرز، والف، تو اس طرح کے فاکسز ہیں، تو اس طرح کے بہت سارے میملز ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت ساری آلموسٹ ہم کہتے ہیں کہ 75 قسم کی ہماری بٹرفلائز اسپیشیز ہیں جو یہاں پائی جاتی ہیں۔ اگر ہم برڈز ریکارڈ کی بات کریں تو وہ تو 300 سے زیادہ برڈز ہم نے یہاں ریکارڈ کیے ہیں۔ ہم بہت لمیٹڈ ٹائم وائلڈ لائف کو دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 9 to 5 کام کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی فائنینشیل بیکنگ ہے، جو ہمارے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، ہم بائک پہ جاتے ہیں تو ہم ڈسٹینس والے ایریاز کور نہیں کر سکتے، اور ڈپارٹمنٹس اس معاملے میں سپورٹ کرتے نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر ہم بات کریں وداؤٹ سپورٹ، تو ہم نے ایسے بہت سارے ریکارڈ دیے ہیں جو یا تو پاکستان کی پہلی فوٹوگرافک ریکارڈ ہے یا پاکستان کی پہلی ریکارڈ ہے۔ 300 سے زیادہ کی لسٹ ہے، تو تمام لسٹ تو میں صرف برڈز کی ہے، اور 75 بٹرفلائز اسپیشیز ہیں، ریپٹائلز ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے انسیکٹس ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو برڈز فوٹوگرافی کرتے ہیں وہ بٹرفلائز نہیں کرتے، جو بٹرفلائز کرتے ہیں وہ انسیکٹ نہیں کرتے، جو انسیکٹ کرتے ہیں وہ ریپٹائلز نہیں کرتے۔ تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ الگ الگ فیلڈوں میں کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں، تو ہم ہر فیلڈ میں تھوڑا بہت کر رہے ہیں اور یہ ریکارڈ سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ سال 2024 آپ کے لیے کیسا رہا؟ کہ آپ کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے جنہیں آپ بھلا نہیں پائیں گے؟ آپ کی کیا بڑی اچیومنٹس یا ناکامیاں رہیں؟ کون سے واقعات نے آپ کو حیران یا پریشان کر دیا؟ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔